لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد میں تھیلیسیمیا کے مرض کے علاج کے لیے آگاہی ورکشاپ کا انعقاد بیٹل اگینسٹ تھیلیسیمیا کے زیر عنوان کیا گیا، جس میں شریک ڈاکٹرز کو یو کے سے براہ راست سینئر ہیماٹولوجسٹ ڈاکٹر غلام نبی کاکے پوٹو نے تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے علاج اور مرض کی تشخیص کے حوالے سے جدید ریسرچ کے بارے میں آگاہی فراہم کی، جبکہ تھیلیسیمیا مرض کے پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے چیف پیتھولوجسٹ ڈاکٹر محمد ہارون میمن نے آگاہی فراہم کی۔ سیمینار میں لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد و جام شورو کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر مبشر علی کولاچی، لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد و جام شورو کے ڈائریکٹر ایڈمن عبدالستار جتوئی، لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد کے پیتھولوجی انچارج ڈاکٹر دسرت کمار سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد و جام شورو کے ڈائریکٹر ایڈمن عبدالستار جتوئی کا کہنا تھا کہ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد میں ایک تھیلیسیمیا وارڈ قائم کیا گیا ہے، جہاں حیدرآباد اور گرد و نواح سے آنے والے 850 سے زائد بچے رجسٹرڈ ہیں، جہاں لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد کے بلڈ سینٹر سے مریضوں کو خون فراہم کیا جاتا ہے، بلکہ مفت دوائیاں بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد میں بچوں کے لیے تھیلیسیمیا وارڈ موجود تو تھا، لیکن پراپرلی آرگنائزڈ نہیں تھا۔ ہمارے ہاں جو نئی بلڈنگ بنی ہے پیڈس آئی سی یو کے لیے اور پیڈ سرجری کے لیے، وہاں پر ایک فلور میں تھیلیسیمیا وارڈ اسٹیبلش کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس تقریباً 850 پیشنٹس رجسٹرڈ ہیں، جو کہ حیدرآباد اور گرد و نواح علاقوں سے ہمارے پاس آتے ہیں۔ اسی ہاسپٹل میں جس بچے کو بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہوتی ہے تو ہاسپٹل کے ہی بلڈ بینک سے ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے اور میڈیسن بھی ان کو دی جاتی ہے، لیکن یہ فقط تھیلیسیمیا کی ریکوائرمنٹ فقط یہ نہیں ہے، لیکن پریونٹیو میئرز کے لیے بھی ایفرٹس لینے کی ضرورت تھی۔ گورنمنٹ آف سندھ نے ہمارے پاس ایک سینئر چیف پیتھولوجسٹ ڈاکٹر ہارون صاحب کو پوسٹ کیا ہے، جنہوں نے بدین میں ایک عالیشان تھیلیسیمیا سینٹر قائم کیا ہوا ہے جو وہاں پر چلا رہے ہیں۔ ان کی ایفیشنسی سے اور ان کی ایکسپرٹیز سے ہم بھی فائدہ لیں گے۔ اسی سلسلے میں آج پیڈس ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز کو بلایا گیا تھا اور نیکسٹ سیشن میں گائنی کے ڈاکٹرز کو بھی بلایا جائے گا، جن کو آج یو کے سے براہ راست ڈاکٹر غلام نبی کاکے پوٹو صاحب، جو کہ ایک سینئر ہیماٹولوجسٹ ہیں، انہوں نے ایڈریس کیا اور اس پہ ڈسکشن کی اور گائیڈ لائن دی۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ کو سبمٹ کریں گے کہ جو مزید ایکوپمنٹ اسی ڈپارٹمنٹ کو چاہیے اور مزید جو انویسٹیگیشنز کا پروویژن ہونا چاہیے، اس کے لیے ہم آج لکھ رہے ہیں گورنمنٹ آف سندھ کو، اور ہمیں امید ہے کہ منسٹر ہیلتھ میڈم عذرا فضل پیچو صاحبہ، جو کہ پہلے ہی تھیلیسیمیا کے بچوں کے علاج میں بہت دلچسپی لیا کرتی ہیں، وہ بھی ہمیں سپورٹ کریں گی، اور ہمارے پاس اس ٹیچنگ ہاسپٹل میں تھیلیسیمیا کا اسٹیٹ آف آرٹ وارڈ موجود ہوگا، جہاں پر ہر فیسلٹی فری آف کاسٹ میسر آئے گی۔ لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد و جام شورو کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر مبشر علی کولاچی کا کہنا تھا کہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کے والدین کو صحت مند خون کی فراہمی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جبکہ کچھ ماہ قبل لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے وارڈ کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کے بعد اب والدین بآسانی صحت مند خون اپنے بچوں کو لگواتے ہیں۔ آج یہاں پہ ہم نے ایک چھوٹی سی تقریب رکھی تھی، ایک پروگرام رکھا تھا اسپیشلی تھیلیسیمیا کے حوالے سے، اس کی آگاہی کے حوالے سے۔ ہم نے یہاں ریسنٹلی ایک تھیلیسیمیا کا سینٹر ڈیولپ کیا ہے۔ تھیلیسیمیا وہ بیماری ہے جو خاندان میں بچوں میں منتقل ہوتی ہے، ان خاندانوں میں جہاں پہ کلوز میریجز ہوتی ہیں اور جہاں پہ کزن میریجز بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو ان کی سہولت کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک سینٹر قائم کیا ہے۔ بنیادی طور پہ اس سینٹر پہ ہم نے 2 پرپز رکھے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ہمارا ریجنل بلڈ سینٹر ہے جو ان کو مفت میں خون فراہم کرتا ہے، جو فلی اسکرینڈ ہوتا ہے، اور وہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی بیماری سے آلودہ نہیں ہوتا، کسی پروفیشنل سے وہ نہیں لیتے، وہ صحت مند آدمیوں سے ہی ڈونیشن میں لیا جاتا ہے اور پھر اس کو پراپر سائنٹیفک وے سے اسکرین کرنے کے بعد ان بچوں کو دیا جاتا ہے۔ دوسرا ٹریٹمنٹ کا وہ حصہ ہے جس میں ان کو ہم جو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان میں فولاد جو جمع ہو جاتا ہے اس کو نکالنے کے لیے، جو خاص طور پہ جگر، تلی اور دل کو متاثر کرتا ہے، ان سے اس مقدار کو کم کرنے کے لیے ہم دوائیاں دیتے ہیں۔
اس موقع پر لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد کے چیف پیتھولوجسٹ ڈاکٹر ہارون میمن کا کہنا تھا کہ عبدالستار جتوئی صاحب نے کہا کہ ہمارا ابھی پروگرام ہے کہ یہ تھیلیسیمیا سینٹر ہے، اس کو اسٹیبلش کیا ہے، اس کو مزید جو جدید سہولتیں ہیں وہ مہیا کریں. تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ جس ڈاکٹر صبرینا جو گائنی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں وہ ٹرینڈ ہیں، CVS کرنے کے لیے پروسیجر کرتی ہیں، تو وہاں پر ہم ابھی شروع کر رہے ہیں. کورونک ویلس سیمپلنگ کا سیکشن ڈپارٹمنٹ کھول رہے ہیں جو مختلف اضلاع سے، دادو ہے، مٹیاری ہے، نواب شاہ ہے یا دوسرے اضلاع ہیں، وہاں سے مریض آتے ہیں، ان کا فری CVS ٹیسٹ کیا جائے. ایک تو یہ شروع کر رہے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں، OPDs میں آتی ہیں، ان کے شروع والے 3 مہینے ہیں اینٹی نیٹل کیئر میں، فرسٹ ٹرائمیسٹر ہے، ان کی ٹیسٹیں ہم کریں گے، فری میں کریں گے. اور اسی طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائیں گے کہ تھیلیسیمیا کے بچوں کی پیدائش کم ہو. اس موقع پر لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد کے انچارج پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر دسرت کمار کا کہنا تھا کہ تھیلیسیمیا کی اسکریننگ بہت ہی کم لوگ کرواتے ہیں، ایون ہم ڈاکٹر لوگ بھی نہیں کرواتے. ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس ہم سب کو کروانا چاہیے. اس حساب سے ہمیں پہلے دیکھیں گے، ہم بلڈ CBCs کر کے اس کے ریڈ سیل کے کچھ ویلیوز ہوتی ہیں جن کو ہم ریڈ سیل انڈیسز کہتے ہیں، ان کو دیکھ کے پھر ضرورت ہوتی ہے تو پھر ہمیں جو ہے ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس کروانا چاہیے. ہمارا گول ہے کہ تھیلیسیمیا میں ہم پریونشن کی طرف جائیں، جو کم سے کم بچے اس طرح کے پیدا ہوں جن کو یہ خون دینے کی اور ان کی ضرورت محسوس نہیں ہو. اس موقع پر لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد کی ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ آج کی جو تقریب ہے اس کا مین جو تھیم ہے دیٹس تھیلیسیمیا اویئرنیس. ٹھیک ہے، تھیلیسیمیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں بلڈ نہیں بنتا ہے، اور اور یہ ایک جینیٹک ڈیزیز ہے، جینیاتی بیماری ہے جو موروثی ہے، اور اس کا ہمارے پاپولیشن کو پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ بہت زیادہ ہماری پاپولیشن میں کامن ہے. تو ہمارا ایک تو مقصد یہ ہے کہ ہم اس بیماری کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا ہے، اور اس کی ہم پریونشن پہ کام کرنا شروع کر رہے ہیں. اب ماشاءاللہ انشاءاللہ تعالی ہم سول میں یہ کام شروع کریں گے کہ تھیلیسیمیا کو ہم پھیلنے سے روکیں اور ہونے سے روکیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں کہ تھیلیسیمیا کے مریض کم سے کم ہوں. جو اینیمک پہ بچے آتے ہیں، اور اس کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ صرف ان کو یہ نہیں کہ سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ یعنی بلڈ ٹرانسفیوژن اور آئرن دے کے ان کو وقتی وہ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے اب ضروری ہے کہ ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں. اس میں ہم پیڈیاٹیشنس کا بھی بہت زیادہ رول ہے، اور ایون جس کے بھی کانٹیکٹ میں اس طرح کا مریض آتا ہے، ہم سب ڈاکٹرز کو کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، ان کے پیرنٹس کو بتانا چاہیے کہ اس کو روکنے کے کیا کیا طریقے ہیں، اور اس پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے.